اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات دیں عزیزان محترم آپ نے یوم علی منایا آج پورے پاکستان میں منایا الحمدللہ کچھ شہروں میں جلوس اعزا اپنے اختتام تک پہنچ گئے کچھ ابھی جاری ہیں دعا کریں جس ثابت قدمی کے ساتھ مومنین یہ ایام گزار رہے ہیں 40 سال سے آج بھی انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہر مومن منزل تک پہنچے ہر جلوس اپنی منزل تک پہنچے اور اگر اللہ نے کوئی امتحان ہماری نصیب میں رکھا ہے تو دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہر امتحان میں ماضی کی طرح ہمیں ثابت قدم رکھے ٹھیک ہے آئیے باتیں کریں گے آپ سے لیکن چاہتے ہیں کہ 4 مصرے پڑھ کے ذرا سا ایک فریکوینسی آپ سے ملا لیں ہماری آپ کی فریکوینسی مل جائے جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات بچوں سے پوچھ رہا ہوں تیرہ بخت کے معنی معلوم ہیں جن کی قسمت میں اندھیرا وہ کہہ رہے ہیں نہیں معلوم اس لیے میں نے کہا بتا دو تیرگی یعنی اندھیرا جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود ایک شعر میں پوری تاریخ کعبے کی پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات پیش کرتا پھر پڑھ دیں اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر پڑھ دیتے ہیں جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر آئیے میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا جس سے آپ کے کان نہ صرف آشنا ہے بلکہ ہر مومن بچوں کو حفظ ہے آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے نا سب کو یاد ہے اس لیے آسانی سے مطلب پیش کیا جائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ولی ہے کس کا مومنین کا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے مومنین کا اور جب اللہ ان کا ولی ہو تو کیا کرتا ہے ان پر احسان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
پروردگار عالم جن مومنین کا سرپرست ہے، بلکہ سبھی مومنین کا سرپرست ہے، آیت کریم مومنین کا سرپرست ہے، تو پہلا احسان کیا کرتا ہے؟ انہیں جہل کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کفار کے بھی ولی ہیں، کفار کے بھی ولی ہیں، ہاں وہ ولی کے بغیر نہیں رہتے، قرآن کہہ رہا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کفار کے بھی ولی ہیں، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت۔ طاغوت طغیان سے، طغیان یعنی سرکشی، طغیان کسے کہتے ہیں؟ سرکشی، کہتے ہیں طغیانی آ گئی دریا میں، اب دریا ہی نہیں رہتا طغیانی کہاں سے آئے گی، لیکن کبھی ہوتے تھے، ہے نا؟ موجوں میں طغیانی آ گئی، سرکشی آ گئی، موجیں طغیانی، پانی میں طغیانی آ گئی، اسی سے نکلا ہے سرکش۔ طاغوت یعنی ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے، ہر وہ طاقت، ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے پر آئے اسے کیا کہا ہے قرآن نے؟ طاغوت۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، ان کا سرپرست ہے طاغوت۔ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت یہ کرتا ہے کہ ان کو نور سے نکالے گا اور جہل کے اندھیروں میں پھینک دے گا، وہاں چلے جائیں گے، وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ آئیے یہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ولی ہے، اس آیت میں نا اللہ ولی اللہ، اللہ ولی ہے، اچھا کوئی ولی اللہ ہے، الٹا ہو گیا معاملہ، اللہ کا بھی کوئی ولی ہے، اب کہاں جائیں؟ لفظی بحث ہے نا، میں وہ مسئلے آپ کے سامنے چھیڑوں گا کہ جلدی جلدی ان کو حل بھی کرتا چلا جاؤں اور ہمیشہ کے لیے جو خلش پیدا ہوتی ہے وہ خلش بھی دور ہو جائے۔ لفظی بحث ہوتی ہے نا، تو لفظی بحث جب تک سمجھ بھی نہیں آئے گی قرآن کی، اس حد تک مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے فرقے بن جاتے ہیں صرف لفظ کی بنا پہ، ایک لفظ کو لے کے دوڑ جاتے ہیں لوگ، ایک لفظ کو لے کے دوڑ جائیں گے، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی زبان میں ایک لفظ کتنی جگہ کتنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا۔ اچھا دیکھیے ایک مثال اور دے دیں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ قریب آ جائیں ہم سے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل میں، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ہے نا؟ کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء، ہر انسان، یعنی ہر انسان کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور ہے وہ مانے یا نہ مانے، جس کے پیچھے وہ دنیا میں چل رہا ہے نا وہی اس کا امام ہے۔ کیوں؟ طے ہے نا قرآن کا فیصلہ، یوم ندعو کل اناس، اللہ نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، کل اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو اب امام کے کتنے معنی ہو گئے یہاں پہ، ہے نا؟ یہاں تک کہ فرعون کو بھی امام کہا گیا ہے نا، قرآن میں کہا قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑائی کرو، ہے نا؟ ہوا۔ اور اس طرح وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا، سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآن میں کتنے معنی آ گئے، نبی امام، پیغمبر امام، رسول امام، ہے نا؟ جناب ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امام۔ آپ اس مجالس سنتے رہتے ہیں، ہم تو آپ کے ذہنوں کو غلیب کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا امام کے معنی، امام پیش امام کو بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے امام، پیش ہٹا دیتے کہ امام صاحب آ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اگر کسی کو امام کہہ دیے تو وہ امام معصوم ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ ایک ہے عمومی معنی، عمومی معنی کیا ہے؟ رہنمائی، جو رہنمائی کر رہا ہے وہ امام ہے، جو بھی رہنمائی کر رہا۔ عربوں میں اب تک بڑا بڑا عالم کوئی گزر جاتا ہے نا، بہت بڑا، اس کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں امام، ہے نا؟ چاہے وہاں کیوں چاہے یہاں کیوں، امام غزالی، امام فلاں، امام فلاں، امام فلاں، امام فلاں، سنا نہیں سنا؟ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے۔ امام اتروش پہلا شخص تھا 2 صدی ہجری کے آخر میں، 3 صدی ہجری کے آغاز میں، جس کے نام کے ساتھ آپ تو نام بھی نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں آپ کو نام، ہمارے تھے، مومن تھے، سادات تھے، حسینی سادات تھے، وہ پہلا شخص تھا جس کے نام کے ساتھ لگا تھا امام، امام اتروش۔ تو کیا 13واں امام ہو گیا کیا؟ وہ نہیں ہوا نا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امام خوئی نے، آیت اللہ خوئی نے تفسیر لکھی، بہت بڑی تفسیر نہیں بلکہ علم رجال، تو ان کے ساری جلدوں پر لکھا ہوا امام الخوئی۔ امام موسیٰ صدر کا نام سنا نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ تو کیا مطلب ہے امام کا یہاں پہ؟ ان کا معاشرہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے امام، جو بھی بڑا عالم ہے اس کو پیشوائی کے طور پہ کیا کہا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ؟ ہاں یاد رکھیں،
بس فرق کہاں پہ آتا ہے؟ امام تو سب کو کہا گیا، مسجد کا پیش امام بھی امام ہے کہ نہیں؟ آپ کی مسجد کا امام کون ہے یہی پوچھتے ہیں نا، پیش امام تو کم کہتے ہیں کہ امام کون ہے، آپ کو بتائیں یہ امام ہے، تو کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی استعمال کرنے والا جانتا ہے کہ میں یہاں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب امام معصوم کا نام نہ بھی لیا جائے، ایسی علامت لگا دی جاتی ہے کہ سننے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مراد امام معصوم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئے تھے؟ تو اس پہ لفظ پہ جھگڑا نہیں کرتے۔ چلیے یہ ایک ہم نے مثال دی تھی، اب آئیے پھر ولی کے اوپر نا، ولی اللہ بھی ولی، بندہ بھی ولی، یہ کیا ہو گیا بھائی مسئلہ؟ ہے نا؟ ولی ہے نا، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے بھائی۔ اسی قرآن میں مومنین کو مومنات کو ولی کہا گیا، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب بتائیے کہاں جائیں گے آپ؟ کتنے قسم کے ولی آگئے؟ آگے نہیں آگئے؟ اسی طرح طاغوت ولی، وہ بھی ولی، شیطان بھی ولی، ننگا پھر رہا ہے وہ بھی ولی۔ ہمارے تو بنا دیتے نا لوگ، ننگا پھر آپ نے بچپن میں دیکھے جب تو نہیں نظر آتے، دیکھے بھائی ولی ہے۔ اور ہمارے ذاکرین نے اس میں بڑی بڑی تقریریں بھی کہ ماننے کو اس کو مان لیتے ہیں، اللہ علی کو نہیں مانتے ولی، ہے نا؟ خیر یہ تو میں کسی کے جملہ نقل کر رہا تھا، بہت پرانا، 50-60 سال پرانا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تو ہے نا، ولی کا معنی دیکھے نا، اللہ بھی ولی، اللہ ولی، اللہ کا بھی کوئی ولی، ولی اللہ۔ اب ہمارے تو کلمے میں یہی ہے، نہیں ہے علیون؟ تو اب کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کیا مطلب ہو جائے گا؟ اللہ سب کا سرپرست ہے، پالنے والا ہے، مولا ہے، تو کیا اللہ کا بھی کوئی مولا ہے کیا؟ نہیں نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ لفظی بحث، جب تک لفظی بحث سمجھ میں نہیں آئے گی معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ دیکھنا پڑے گا نا ولی کس کس معنی میں، کس کس کو ولی کا، مومنین کو ولی کا، مومنات کو ولی کا، ایک دوسرے کا، شیطان کو ولی کہہ دیا، طاغوت کو ولی کہہ دیا، ولی ہے نا ان کا، بھئی ان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے۔ یعنی ولی کا عمومی معنی کیا ہے؟ سرپرست۔ کیا معنی ہے؟ اور آسان کر دیں، یتیم کا ولی کون ہے؟ دیکھیے ابھی آپ کو آسانی سمجھائیں، بچی کا ولی ہے اس کا باپ، لڑکی کا ولی کون ہے؟ اس کا، اور خدا نہ کرے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، بڑا بھائی بھی نہ ہو تو فقیہ اس کا ولی ہے۔ ایسے یتیم اگر کوئی وصیت میں بنا کے جا رہا ہے کہ فلاں میرا بھائی، میرا ماموں، میرا چچا میرے بچوں کا ولی ہوگا، تو کیا مطلب؟ سرپرست ہوگا نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ولی بنا دیتے ہیں، وکیل کو ولی بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ولی ہوگا ہماری طرف سے، یہ ہماری قانون میں بھی، ہمارے آج بھی قانون میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو اب دیکھیے ولی کے کتنے معنی آ گئے، یہ بھی ولی، بھائی ولی، باپ ولی، وکیل بھی ولی، اور پھر کچھ بھی نہ ہو جو بالکل بے سہارا ہو تو مجتہد جامع شرائط ولی، اس یتیم بچے کا بھی، اس بچی کا بھی ولی۔ اس کو اختیار کتنا ہے؟ اس ولی کو اختیار اتنا ہے کہ اگر کسی بچی پہ ظلم ہو رہا ہے ناجائز تو اس ولی کو یہ اختیار حاصل ہے، اس مجتہد جامع شرائط کو یہ اختیار حاصل ہے، آپ مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی۔ اللہ نے یہ اختیار دیا، رسول نے یہ اختیار دیا کہ وہ کہہ دے طلاق تو ہو گئی طلاق، وہ کہہ دے طلاق تو ہو گئی۔ یہ بچی کے معاملے میں کس کو مجتہد جامع شرائط کو دیا؟ تو ولی کتنے قسم کے ہو گئے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ ولی ایک ولایت ہے قرآن مجید میں، دیکھیے یاد رکھیے، جب اللہ کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوگا تو ولی کل، ولی مطلق، کائنات میں کوئی اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، بس جو بھی ولایت، جتنے قسم کی ولایت وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے، کوئی اس کی ولایت میں داخل شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ابھی آسان کر دیں مطلب، لیکن مشکل مرحلے سے گزرنا ضروری ہے تاکہ سمجھا سکوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جب اللہ کی ولایت، اچھا یہ بتائیے اللہ کو ولایت کسی نے دی ہے؟ نہیں کسی نے دی ہے تو بتا دیجئے مجھے بھائی، میں بھی مان لوں۔ کوئی چیمپئن پیدا ہو جائے، آج کل پتہ نہیں بڑے بڑے چیمپئن پیدا ہو رہے ہیں دین بنانے والے، تو کوئی پیدا ہو کے بتا دے مجھے کہ اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ نہیں دی نا۔ اب آئیے اب اس ولایت پر لے کر آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ایک ہی مجلس سے محدود وقت ہے، جلدی جلدی چل رہا ہے مطلب لے کے۔ جو آیہ ولایت کہلاتی ہے وہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ 35 ہے نا، مجلس سے سنیے، ایک مطلب اس ناچیز سے بھی سن لیجئے آپ۔ انما کے ساتھ آ گئی ولایت، بس اور کوئی ولی نہیں ہے۔ انما کا معنی یہ ہے
جس آیت پہ آ جائے کلمہ حسر بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی انما جہاں بھی آ جائے گا تالا انما الہکم واحد، بس تمہارا اللہ ایک اور کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں اتنی ولایتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے بس تمہارے مولا یہ ہیں اور کوئی بھی نہیں، ہے نا؟ اب جو نہیں جانتا قرآن کی زبان وہ اعتراض کرے گا یہ کیسے ہوگا بھائی، یہاں کہہ رہے ہیں یہ 3 مولا، تو وہاں وہ کون سے مولا تھے؟ مومنین کون سے مولا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی نصرانیوں کو بھی ولی کہا گیا، بھائی ولی کہاں گئے؟ اسی قرآن میں اتنے سارے ولی بتائے ہیں، تو یہ خالی ولی کہاں سے آگے؟ تو سمجھ میں آیا کہ لفظی بحث الگ ہے، ولایت خاصہ الگ ہے، انما کے ساتھ ولایت خاصہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بس انما نے تالا لگا دیا، یعنی جو ولایت یہاں ہے وہ ولایت کہیں بھی نہیں ہے۔ سنیے انما کا معنی بتا دینا آپ کو، میں نے کیا بتایا؟ کلمہ حسر، کیونکہ ابھی آگے بھی جانا ہے، قرآن و اہل بیت سے نکالیں گے نا مطلب، تو پھر مزہ آئے گا نا، آگے بھی جانا ہے، لیکن پہلے یہ مطلب سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا، اور یہ ہمارے سرکار نعیم الملت شہید، میں نے سن 80 یا 81 میں یہ مطلب پڑھا تھا، آج تک ذہن میں بالکل چھپکا ہے، جملہ مطلب سے مراد یہ جملہ ان کا، یہ تالے والا جملہ بتا دوں میرا نہیں ہے، یہ تالے والا، اور میری عادت ہے کہ کسی بزرگ عالم کا میں جملہ پڑھتا ہوں تو اس کا نام ضرور لیتا ہوں، ورنہ پھر خیانت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنا نقطہ بنا کے واہ سمیٹ کے بھاگ جائیں، اس بزرگ کا نام نہیں لیں جس کا جملہ، یہ علمی خیانت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علمی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مجھے اچھا لگا جب سے میرے ذہن میں چھپا ہوا ہے جملہ، آج 40-42 سال ہو گئے۔ انما انہوں نے بتایا تھا سمجھانے کے لیے کہ بھائی انما یوں سمجھ لو ایک تالا ہے کہ کسی کمرے میں سامان رکھ کے بند کر دو، تالا لگا دو، تو اب اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر والی چیز اب یہ بچہ سمجھ گیا ہوگا۔ اب قرآن مجید میں جہاں بھی انما آئے گا نا، اس کے ذہن میں یہ مطلب آ جائے گا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ انما جس آیت پہ لگے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکم کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ اور اس سے زیادہ آسانی سے کیسے سمجھاؤں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھ میں آگے؟ یہ انما نے کیا کیا؟ اہل بیت کو صفت عصمت و طہارت سے نکلنے نہیں دیتا، اور جو غیر اہل بیت ہے اس کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ انما، اب اس ولایت کی خاصیت سمجھ میں آ گئی؟ سورہ مائدہ کہ انما ولیکم اللہ کا کیا مطلب اب سمجھ میں آ گیا؟ بس یعنی یہ حکم مولائیت میں کون ہے؟ وہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حکم مولائیت میں جو شامل ہے وہ کبھی نکل نہیں سکتا، اور جو اس حکم کے باہر ہے وہ شامل ہو نہیں سکتا۔ سمجھ میں آگے بات؟ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا مولا ہے اللہ اور رسول، اور وہ تیسرا جو بھی ہے، ابھی بات نہیں کر رہے، وہ جو بھی ہے وہ ہے نا؟ ٹھیک؟ اب مجھے یہ بتائیے، سوال وہی آ گیا، اللہ کو ولایت کسی نے دی ہے؟ نہیں دی نا اللہ کو، تو کیا ہے؟ ولایت مطلق خاصہ، صرف اللہ کے لیے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، جو قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی ولایت میں کوئی اس کا شریک، آپ ہی جواب دیں گے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ کو کسی نے ولایت دی تو نہیں دی۔ رسول کو ولایت کسی نے دی ہے یا رسول نے خود لے لی ہے؟ اللہ کے بندو، سمجھ میں آگئی بات؟ اختیارات اللہ نے دیے، ولایت تکوینی کے، اس کائنات میں حق تصرف، عالمین میں حق تصرف دیا اللہ نے، لیکن فرق ہے کہ نہیں دونوں ولایتوں میں؟ اللہ کے لیے ذاتی، رسول کو ہبہ کی ہے، رسول اللہ نے دی ہے، طے ہے نا یہ بات؟ مانتے ہو؟ رسول کو کس نے دی ولایت؟
علی کو کس نے دی ولایت؟ خود تو نہیں لے لی علی نے، دی ہے نا، ابھی منوا لوں گا، نہیں مانتے جو ان سے بھی منوا لوں گا، لیکن پہلے سنو تو صحیح بات تو سنو، سمجھ میں آ گئی بات؟ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ رسول اور علی کا پہلا فرق سمجھ میں آیا؟ اختیارات دی ہے معصومین کو، اللہ کو کسی نے اختیار نہیں دیا، لیکن طے شدہ بات ہے کہ کسی کو خلقت کے وقت دیے، کسی کو شب ہجرت دیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ فرق یاد رکھو تاکہ کوئی بہکا نہ سکے۔ بڑے بڑے مگرمچھ اس سمندر میں پھر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ بہکانے کے لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو۔ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں دلیل سے، بہت مشکل مسئلہ نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، آسان سا سمجھ میں آ گئی بات؟ تمام تر کائنات میں حق و تصرف کے باوجود اس لیے سب سے زیادہ عبادت اللہ کا رسول کرتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے نہیں ٹوکا عبادت کرنے سے، نہ روکا۔ اس حبیب کے لیے کہتے ہیں میرے حبیب بس قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب سمجھ میں آیا حبیب کی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ جو حبیب کو دیا ہے وہ کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ بس یہی علی کے سجدوں کا عالم ہے، جو علی کو ملا ہے وہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ علی علی جزاک حسین بادشاہ، حسین سمجھ میں آئے ولایت کا مطلب؟ بس اتنی سی بات مسئلہ حل ہو جائے، عقیدہ بالکل سیدھا، ٹیڑھا نہیں ہے۔ بگاڑو مت، ادھر ادھر نہ جاؤ، نہیں سمجھ میں آتا وہی بتائیں گے جن کے قلب پہ قرآن نازل کیا گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ میں نے کہا نا عقیدہ بنتا ہے، نہیں چوک پہ بیٹھ کے بنانا ہے، نہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بنے گا، 4 آدمی بیٹھ کے بنائیں گے۔ یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو دین میں، یہ اچھا نہیں لگ رہا نکال دو۔ واہ بھئی واہ، ہانڈی ہو گئی تمہاری، مذہب نہیں ہوا، دین نہیں ہوا۔ یہ مرضی ڈال دو، یہ اچھا لگ رہا ہے، دل کو اچھا لگ رہا ہے، تیرے دل کو تو پتہ نہیں کیا کیا اچھا لگتا ہے، تو سب دین میں ڈال دیا جائے کیا؟ اور یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ باہر نکال دو۔ یہی چل رہا ہے آج کل تو۔ دین سنو، ہمیشہ یاد رکھنا، بھولنا مت، دین ہے اللہ کا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور جب دلیلیں دوں گا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ دین ہے اللہ کا، رسول کو بھی حق نہیں ہے دین بنانے کا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب گفتگو ہی نہیں کرتا وحی کے بغیر۔ اور اے حبیب وَلَا تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے حبیب اگر آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیتے نا تو آگے کا جملہ بتانا نہیں چاہتا، حالانکہ قرآن ہے قرآن۔ تو اے حبیب میں آپ کو بھی، حالانکہ اچھا حبیب سے ممکن ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے گا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے بتانا ہے ان بہکنے والوں کو۔ یعنی گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، محاورہ ہے بڑا مشہور، ہو پتہ نہیں لوں کہ نہ لوں، بہو کو ڈرانا ہو تو بیٹی کو ڈانٹ دیتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ یہ محاورہ ہمارے محلے کا ہے نا، محلے کی زبان، تاکہ بچے ذرا میرے ساتھ دماغ ان کا مل جائے، کہاں یہ محاورہ کہاں وہ مثال، وہ کوئی مقایسہ نہیں ہے، میں مقایسہ نہیں کر رہا نا، مقابلہ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے۔ یعنی اہمیت بتا رہا ہے پروردگار کہ جب میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تم کون ہو؟ جب میں اپنے حبیب کی گرفت کر لوں گا۔ چلیے دوسری آیت پڑھ دیتے ہیں، یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک کرتے نا آپ کا بھی ہر عمل ضائع کر دیتا۔ کیا رسول سے امکان ہے اللہ کے بندوں؟ وہ مقصود کائنات ہے،
اس کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے، اسے امکان ہے نہیں ہے، لیکن قیامت تک بتایا جا رہا خبردار شرک نہ کرنا۔ فضائل اور ہیں، شرک اور ہے۔ فضائل جتنے پڑھنے پڑھو، خود مولا کہتا ہے بس وہاں تک نہ جانا، اللہ تو بعد میں پکڑے گا، علی پہلے پکڑ لے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آ رہی سمجھ چلی؟ اب آپ کو یعنی کیا جملہ کہا، ابھی دلیل تو دے دوں، ورنہ باہر جا کے کہیں گے یہ دیکھو یہ کیا کہہ گئے، رسول کو بھی کچھ نہیں، اپنی مرضی سے رسول نہیں کر سکے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول کو بھی حق نہیں ہے اپنی مرضی سے دین بنا لے۔ رسول امین ہے، امین، جیسا آئے گا ویسا پہنچائے گا، جبھی تو امین ہے، جبھی تو امین ہے۔ اسی لیے اپنے بات اسی کے سپرد کر کے جائے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہو جیسا رسول کے پاس آتا تھا رسول ویسا ہی مجھے دیتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آگئی بات؟ ایسے علم بھراتا تھا۔ اب یہ وہ روایات جو آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں، بس آپ کی سمجھ میں آگئی، میں آگے بڑھتا ہوں بات کو لے کر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا یہ بتاؤ مجھے، مولا کی بات ہو رہی ہے، علی روز اول سے مولا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر غدیر تک انتظار کیوں کیا؟ ذوالعشیرہ میں مولا ہے یا نہیں؟ اے حبیب اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں کیا۔ شب ہجرت میں مولا ہے یا نہیں؟ شیعوں سے بات کر رہا ہوں، دوسروں سے اور انداز میں منواتا ہوں، آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں اعلان کیا؟ ہجرت کے وقت، مواخات کے وقت مولا نہیں ہے علی؟ اعلان کر دیتے، نہیں کیا۔ بدر میں مولا نہیں، اعلان کر دیتے۔ فتح کے بعد احد میں سب اب میں دوڑنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا بھائی، میں کہتا ہوں بڑی عزت سے چلے گئے۔ ہاں بھائی زمانہ خراب ہے آج کل، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب تو یقین جانے ابو جہل کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچتا ہوں اس کا کوئی رشتہ دار نہ پیدا ہو جائے کہ میرے پردادا کو کہا FIR، تھانے بھاگتا ہے بجائے جواب دینے کا۔ عجیب مسئلہ ہو گیا نا، بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل، بڑے مسائل۔ ہمیں کیا پتا، ایک لسٹ بتا دو تمہارا رشتہ دار کون کون ہے بھائی، پھر ہم وہ لسٹ الگ کر لیا کریں گے، پھر ان کے کچھ اور نام رکھ لیں گے ہم فرضی۔ وہ مروان کو کہنے لگا تو مروان بھی خدا کا خوف کرو، جتنے اسلام کے دشمن ہیں سارے تو نے اپنے ساتھ رکھ لیے، ایک علی کی دشمنی میں، ایک علی کی دشمنی میں، ایک علی کی دشمنی میں سب کو ملا لیا۔ احد میں یہی ہوا بھائی، تاریخ تو کہتی ہے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، میں نہیں کہتا بھائی، میں کہتا ہوں کہ نہیں، قدم اکھڑ گئے، تھوڑی دیر کے لیے قدم اکھڑ گئے۔ حالانکہ اپنی تاریخیں بھائی پڑھ لیجئے، سب یہ کہنے فرار ہو گئے، دوڑ گئے، بھاگ گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، مدینے چلے گئے، پتہ نہیں راستہ بھول گئے، کھو گئے، کیا کیا لکھا ہے۔ بڑے بدماش ہیں یہ مورخ، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، بڑی عزت سے پیچھے ہٹے تھے تھوڑا سا، پھر واپس آ گئے۔ تو اس وقت جب میدان خالی تھا اور تلوار پہ تلوار ٹوٹ رہی تھی علی کی، آٹھ تلواریں ٹوٹی، یہ 8 تلواریں مدینے سے لے کر نہیں آیا تھا علی، وہ تو ایک ہی تلوار تھی، یہ ساری وہی تلواریں تھی جو لوگ اپنا وزن ہلکا کر کے گئے تھے۔ سمجھ بھائی، وزن کا کر کے اللہ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ بات اتنی ہے، علی مولا تھا یا نہیں؟ اعلان کر دیا ہوتا۔ خندق میں عمر ابن عبدوت کے ٹکڑے اڑائے، سب کچھ کہا، کل ایمان کہا،
ایک ضربت کو کونین کی عبادت سے افضل قرار دے دیا، مولا کہہ دیا ہوتا۔ مولا تھے یا نہیں؟ ہے نا، مولا ہے، یاد رکھو، خلق ہی مولا ہوا ہے۔ یقین دلیلیں رکھتے ہیں، دلیلیں، کبھی موقع ملا بتا دوں گا دلیلیں، ایسے ہوا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہتا، میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کے لیے دلیلیں ہیں۔ آئیے آگے چلتے، شاید ایک دلیل آج ہی دے دوں آپ کو۔ آئیے سنیے، خیبر میں وہاں بھی میں بڑے احترام سے کام لیتا ہوں، وہاں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں عزت سے گئے عزت سے آئے، 39 دن تک عزت سے جاتے رہے، عزت سے آتے رہے۔ میں ہمیشہ ادب سے، مورخ ہے یہ کم وقت جو پتہ نہیں کیا کیا لکھتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہوتی تھی، وہ لشکری کہتے تھے پہلے سردار گیا تھا، وہ سردار کہتا تھا پہلے لشکری بھاگے تھے، یہ جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ خلاصہ یہ خیبر نہیں پڑھ رہا، بس اتنی بات پوچھ رہا ہوں، جب خیبر کو اپنی انگلیوں پہ اٹھایا تھا مولا تھا یا نہیں؟ تھا نا مولا، کیوں اعلان نہیں کیا؟ کتنے مواقع گناتا چلا جاؤں آپ، یہ انتظار کیوں ہے غدیر خم کا؟ دو دلیلیں چھوٹی چھوٹی سی دیں گے آپ، کیوں خم کا انتظار؟ پہلی بات جو میں نے کہی، رسول کو معلوم ہے نا مولا ہے نا، کیوں نہیں اعلان کر رہے؟ کیوں انتظار کیا غدیر خم کا؟ پہلی بات تو یہ بتائی کہ علی کی ولایت کا اعلان بھی، مولائیت کا اعلان بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا رسول جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میں نے کہا نا مولا ہے کہ نہیں؟ مولا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے کہ علی مولا ہے، اشارے ضرور کیے، اس سے پہلے ہر مقام پہ اشارے ضرور کیے، کھل کر نہیں بتایا۔ کیوں؟ یہ اللہ جانتا ہے کہ کب پیغام دینا ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی پیغام نہیں تھا کہ 100 آدمیوں میں دیا جاتا، 500 میں دیا جاتا، 1000 میں دیا جاتا، نہیں میرے حبیب، جب تک پورا عالم اسلام ایک جگہ جمع نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ جلدی جلدی چل رہے ہیں، جلدی جلدی۔ ہر حدیث میں بھائی لوگوں نے ٹانگ اڑا دی، یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اچھا میں نے سنا نہیں تھا، میں نے فلاں ہو گیا، کچھ آگے بڑھا دیا، کچھ پیچھے ہٹا دیا حدیث میں سے۔ وہ جو 12 جانشینوں وارثوں والی حدیث کا کیا گت بنائی ہے، خود ہی ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہوئے۔ ہاں کہا تھا، ایک راوی کو پڑھا کہ ہاں میں نے سنا تھا وہاں تھا، اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد قریش میں سے 12، اس کے بعد بھی کچھ کہا تھا میں نے سنا نہیں، بھول گیا۔ کیوں؟ بعد میں علی کا نام آ رہا ہے، حسن کا آ رہا ہے، حسین کا آ رہا ہے، سارے نام بتائے اللہ کے رسول نے، تو حدیث کے ساتھ گڑبڑ کی نا۔ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، لو بھائی آگے پیچھے بھی لگا دیا، تم چل لے، چلو بھائی لے جا بھائی، ہے نا۔ ہر حدیث کا جب القابات نہیں چھوڑے وہ بھی لوٹ لوٹ کر لے گئے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں، علی کے ہی لوٹ کے لے گئے۔ یہ علی ہے، اس کی ذات پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا، جتنے لوٹنے لوٹ کے لے جاؤ۔ علی القابات کا محتاج نہیں، القابات علی کے محتاج۔ دلیل ذوالفقار کا محتاج علی نہیں، ذوالفقار علی کی محتاج۔ کیوں؟ اے معبود، تیرے ولی کو 37 زخم آئے، 8 تلواریں ٹوٹی، پہلے کیوں نہیں بھیج دی ذوالفقار؟ بھیجنی ہی تھی نا بھائی، بھیجنی تھی تو پہلے بھیج دیتا۔ یہ 8 تلواریں ٹوٹنا، علی کو اتنے زخم آنا، معبود اتنی دیر کیوں کر دی؟ نہیں، یہی تو بتانا ہے، یہی بتانا ہے۔ اگر پہلے ذوالفقار آتی تو دنیا کہتی کہ ذوالفقار کا کرشمہ تھا۔ 8 تلواروں کے بعد ذوالفقار کے نازل ہونے نے بتایا کہ کمال ذوالفقار کا نہیں، کمال علی کے بازوؤں کا ہے۔
سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، ذوالفقار کب نازل ہوئی؟ احد میں خیبر علی نے ذوالفقار سے نہیں اپنی انگلیوں سے اکھاڑا تھا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں؟ سمجھ میں آگئی؟ ہر حدیث کے ساتھ تماشا لگا دیا، تدخیل، تخریج، یہ وہ راوی ایسے ڈھونڈ کر، اور ساری ان حدیثوں میں یہ ان کو نظر آتی ہیں اشکالات، اعتراضات جہاں علی ہے، اور دوسروں کی لے آؤ، سوچیں گے بھی نہیں صحیح ہے غلط ہے، عقل کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے، غامت ٹھیک ہے، سوچتے بعد میں جب ہم یاد دلاتے ہیں او بھائی یہ تو یہ مذمت ہو رہی ہے، یہ تعریف نہیں ہو رہی، کہتے اچھا وہ نکالو کیسے؟ بڑوں نے لکھ دی، ابا دادا نے لکھ دی، اب نکالیں کیسے؟ پھنس گئے۔ اب وہی حدیث ہم پڑھ دیں تو ہم پہ لڑنے چلے جاتے ہیں، ارے بھائی لکھ رہے تم رہے ہو، لڑ ہم سے رہے ہو، جا کے ان کی قبریں کھودو جنہوں نے لکھا ہے سب ہے۔ تو خیر چلیے بات کو آگے بڑھائیں، کیوں ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوا؟ کر لیا تماشا۔ مشیت نے ولایت کا اعلان سے تھوڑی کرایا، اگر ولایت کا اعلان مدینے میں ہوتا تو سارا عالم اسلام تو نہیں تھا، وہی ہوتا گڑبڑ، کہتے بھائی پتہ نہیں سنا، میں تو سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہتے بھائی یہ متنازع حدیث ہے، دیکھیے ایک ہی جگہ یہ 6 راوی موجود، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں، دیکھیے 6 آدمی ایک ہی جگہ موجود تھے، ایک یہ کہہ رہا، ایک یہ کہہ رہا، ایک یہ کہہ رہا ہے، تو 6 کے 6 تیرے ہی ہیں نا۔ ان کو مالی اس بات کا دیا جاتا تھا کہ تھوڑی سی گڑبڑ کرو، حدیث کو ٹیڑھا کرو، لفظ بدل دو، کہیں گے دیکھیے یہ ملتوی ہیں، دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے، بات غلط ہے، اچھا کر لو جو کام کرنے کر لو، مشیت سے تھوڑی لڑ سکتے ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حج کا اعلان ہوا، 1,24,000 حج ہے نا، پہلا اور آخری حج حضور کی ظاہری حیات کا ہے نا۔ ایسے علی کہاں سے آئے؟ یمن سے، جانتے نا یمن کا والی بنایا تھا، پورا یمن کا قافلہ، جہاں علی گئے مرد ہی مرد ہیں آج بھی یمن میں، جہاں علی کے غلام گئے بالبک کی سرزمین پر، لبنان کی سرزمین پر، ان سرزمینوں پر ابو ذر گیا، دیکھ لو وہاں کے مولائی کیسے، فخر سے وہ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر کے بنائے ہوئے ہیں، 2 نمبروں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں ہم۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آئیے عرفات میں اعلان کر دیتے؟ نہیں، اگر اعلان ہو جاتا عرفات میں سارے حاجی جمع تھے نا، بدلو میں تو خیمہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا، تھکا ہوا آ رہا تھا، مکے سے ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، پانی ڈھونڈ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈ رہا تھا، پتہ ہی نہیں، ہم تو مزدلفہ میں بتا دیتے رات بھر رکنا تھا، وہاں بھی نہیں بتایا، کیوں؟ آدھے سے زیادہ کہتے ہم تو سو گئے تھے، تھکے ہوئے آئے تھے عرفات سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا۔ مسجد عمرہ میں کہا ہم تو خطبہ سننے ہی نہیں گئے، ہم تو دوسرے چکروں میں لگے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ مینا میں نہیں، مینا میں اعلان تو کہتا بھائی میں تو پتھر مارنے گیا ہوا تھا شیطان، کوئی کہتا میں بکرا ڈھونڈ رہا تھا، کوئی کہتا میں قصائی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی کہتا تھا میں نائی ڈھونڈ رہا تھا گنجا ہونے کے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حرم میں بھی نہیں کیا، طواف میں نہیں کیا، حج ختم ہو گیا، حج ختم ہوا، 2 دن آرام کے بھی لگا، اب 16 کو نکلے، 15 کی شام یا 16 کی صبح تاریخ، اب سفر شروع کرو۔ وہ زمانہ ہے نا، آج کا نہیں ہے کہ بہت سارے راستے، ایک ہی راستہ ہے، خم تک تو آنا ہی آنا ہے، یہ بھی مشیت نے انتظام کیا، بچ کے کہاں جاؤ گے، اور کوئی قالین نہیں، کوئی دری نہیں، کچھ نہیں، آج بھی ایسی زمین ہے، ہو کر آئیں جو لوگ دیکھیں، ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا، نصیب تھے ہمارے، ہم بھی چلے گئے، پتھر بھی اور ویسی چھوٹے چھوٹے کانٹے، اور کہیں کہیں بیری نما درخت، ان میں بھی کانٹے، جب وہاں پہنچے اللہ کے رسول نے کہا بس ٹھہر جاؤ، ارے کہاں ٹھہرے، نہ سایہ نہ کچھ بھی نہیں ہے، یا کہاں ٹھہرے، یہ جو درخت ہیں یہ بھی ان میں بھی کانٹے لگے ہوئے، 2-4 درخت، ایک ادھر ایک ادھر اس لگے، باقی نیچے چھوٹے چھوٹے کانٹے اور کنکر، کہا یہیں بٹھاؤ، ادھر بٹھاؤ، سب کو بٹھا دیا، ہم اعلان کرنا ہے، جاؤ اعلان کرو، سب بیٹھ جاؤ یہاں،
کہ حضور آگے نکل گئے، کہ جاؤ گھوڑے دوڑاؤ واپس لاؤ، او گھوڑے دوڑے واپس چلو، گھر جانے کی جلدی ہے، چلو واپس چلو۔ اب ایک جھج کے بعد سب کو جلدی ہوتی ہے، جنہوں نے کیا ہے معلوم نہیں ہے، اور فلائٹ ذرا لیٹ ہو جائے تو پی آئی اے کے دفتر پہ حملہ کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں شیشے ویشے سب، کہ وہ سارا حج وج وہیں چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے نہیں آتے ساتھ، سارا جھگڑا وگڑا مار کٹائیاں سب ادھر ہو رہی ہوتی ہیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی، ایئرپورٹ پہ لڑنا دنا دھن مار کٹائی۔ میں نے کہا یہ دیکھو شیطان کو پتھر مارے تھے نا، وہ بدلے لے رہا ہے نا۔ بلکہ ہمارے تو کچھ احباب یہ کہتے تھے، خود ان سے کہتے تھے کہ وہ یوں منہ کر کے شیطان کو دیکھتے ایسے پتھر مارتے تھے، یوں بھئی دیکھ کیوں نہیں رہا؟ کب پہچان لے گا، اچھا تو بھی مار رہا ہے، منہ نہیں دیکھتے اس کی طرف، پہچان لے گا کہ اچھا تو بھی مار رہا ہے، سارا میں نے دیا، حرام مال میں نے دیا تجھے، اسی مال سے تو حج کرنے آیا، پتھر بھی مجھے مار رہا ہے، کہ پہچان نہیں لے بھائی، اس لیے منہ پھیر کے مارتے ہیں بھائی، پہچان لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی ہے؟ خیر جناب، رک جاؤ، بٹھا دیا سب، آگے والوں کو پیچھے لے کر آؤ، پیچھے والوں کو آگے لاؤ، سب کو، یہ مرکز ہے، یہاں جمع ہو جاؤ، جو آہستہ سست رہے تھے بلاؤ، کہو جلدی آؤ، یہاں پہنچو، جو تیز رفتاری سے آگے نکل رہے تھے کہا نیچے آؤ، واپس آؤ، کہاں تیزی میں جا رہے ہو؟ پہلے مرحلے میں کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ علی کی ولایت سے نہ آگے جانا، نہ پیچھے رہنا، سمجھ گئے؟ اپنی مرضی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، نہ پیچھے رہ جانا، ایسی جگہ کا انتخاب کیا، کوئی بہانہ نہیں، کیوں بے چین بیٹھے ہیں، سو بھی نہیں سکتے، پتھر چبھ رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، کہ جلدی اعلان ہو، بھائی کیا اعلان ہو رہا ہے، جلدی اعلان ہو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو کیوں معنی بدلا، تفسیر بدلی، حدیث نہیں بدل سکے؟ کیوں؟ یہ ہے اللہ کا انتظام، ایک ہی حدیث ہے جس کے 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 راوی ہیں۔ یہ ہے حکمت الہی، من کنت مولا، من کنت مولا، فاذا علی مولا۔ ہر آدمی ساتھ لے کر گیا پیغام، پھر ہمت نہیں ہوئی، بدل دیتے، کچھ آگے پیچھے شامل کر دیتے، کچھ نکال دیتے، کریں کیا؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا من کنت مولا، جس کا نہیں۔ ایک اور معنی بتا دوں آج آپ کو من کنت مولا کا، کچھ دیر کے لیے سوالیہ کر لو، من کو عربی میں جو لفظ من ہے نا، اس سوال کے لیے بھی آتا ہے نا، جیسے وہ قبر کے سوال جواب ہے، من ربکا، ہے نا، تیرا رب کون ہے نا، من سوال کے لیے بھی آتا ہے، من نبیوں کا، من اماموں کا، اور مسئلۃ القبر جانتے ہو نا، چھٹے امام نے اس کے لیے فرمایا جو اس کا انکار کرے گا وہ ہمارا شیعہ، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، خبردار، بے شک وہاں ہمارے حامی و ناصر، ہماری شفاعت کرنے والے آئیں گے، ہمارے سینے پہ ہاتھ بھی رکھیں گے، مومن کے تسلی بھی دیں گے، مت گھبرا، ہم آ گئے، لیکن سوال جواب کا انکار نہ کرنا، مسئلۃ القبر ہے سب، میں بالکل صاف بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ یہ نہ رہ جائے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ چھٹے امام نے فرمایا لیس من شیعتنا من انکر مسئلۃ القبر، جس نے قبر کے سوال جواب کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ ہی۔ بس اب عزیزو، اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہے، بات صرف یہ کہ یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جاتی، اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ذہن میں نہیں، بہکنا نہیں، عشق کے نشے میں ڈوبے رہو علی کے، اس سے نکلنا نہیں ہے، لیکن یہ نشہ ایسا ہے جو صراط مستقیم سے بہکنے نہیں دیتا، کم ظرف ہے جو اس راستے پر بہک جائے، اعلیٰ ظرف وہ ہے جتنا علی کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے اتنا صراط مستقیم پہ بالکل آرام سے چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ علی کی ولایت کا نشہ اسے حق سے بہکنے نہیں دیتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آئیے ختم کریں بیان کو۔ من کنت مولا، میری خاطر 2 منٹ کے لیے اس کو سوالیہ کر لیجئے، 2 منٹ کے لیے، من کنت مولا، جیسے کہ اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے بتاؤ کس کس کا میں مولا۔ مسئلہ حل، بہت بڑے سوال کا جواب دے کے چلا جاؤں گا آپ کو اور بات ختم ہو جائے گی۔ من کنت مولا،
بتاؤ کس کس کا میں مولا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کی تعویلیں کرنے والوں، اب آپ سے سوال ہے، بتاؤ رسول کس کس کا مولا ہے؟ سمجھ میں آئی شیعوں؟ اچھا میں کوئی خشک بات تو نہیں کر رہا، تھکے ہوئے بہت ہیں، 2-4 آدمی سو رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ٹکر وکر نہ مارنا، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، وہ گریں گے دوسرے کی بھی نیند خراب ہو جائے گی، سمجھ گیا؟ تو سونے دو ان کو، پیاری میٹھی نیند، لوری دے رہا ہوں میں ان کو نا، وہ میں بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اور سونے دو یار، نیند خراب نہ کرو، میں نے ابھی آپ سے کہا ٹکر وکر نہ مارو، سونے دو اس کو، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ من کنت مولا، کس کس کا میں مولا؟ بتاؤ نا، ہم جواب نہیں دیں گے، تم جواب دو کہ تم رسول کو کیا سمجھتے ہو، بتاؤ کس کس کا مولا ہے رسول؟ بس ہم جواب نہیں دیتے، ہم صرف اتنا کہیں گے سمجھ میں آیا، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ رسول کو کہاں تک مولا مانتے ہو، بس اتنا سن لو، جہاں تک علی مولا، جہاں تک رسول مولا، وہاں تک علی مولا، بس اتنا سن لو، ہمیں نہیں پتا کہاں تک، تم بتاؤ کہاں تک مانتے ہو اللہ کے رسول کو؟ جہاں تک اللہ کا رسول مولا وہاں تک علی مولا۔ کیا مطلب؟ بس ختم کیا میں نے بیان کو، اب سمجھ میں آ گیا؟ ولایت کا معنی کہ اللہ کو کسی نے ولایت دی نہیں، اس کی ذاتی ہے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، رسول کو اللہ نے دی ہے نا، اور علی کو اللہ نے دی، اور خم اعلان کی وجہ بتا دی، مولا ہمیشہ سے ہے، کیوں؟ معنی بدل سکتا ہے، علی کی ولایت کا منکر نہیں ہو سکتا، معنی بدل دے گا، معنی یہ معنی نہیں دوست، معنی جو تیری مرضی معنی رکھ لے، قیامت کے دن خود ہی جواب دیتا پھر یہ ہو۔ ہم تو اس مشکل میں پڑھتے نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں جس جس کا رسول مولا ہے ہر اس کا علی مولا، یہ ہے اختیار، یہ ہے مرضیاں، اسے کہتے ہیں مرضیاں، علی نے خود نہیں لی، کس نے دی ہیں مرضیاں؟ نفس کا سودا ہوا ہے نا۔ آئیے ختم کی میں نے مجلس، آپ صرف شب ہجرت جانتے ہیں نا نفس کے سودے کو؟ میں آپ کو ایک منظر اور بتاؤں نفس کے سودے کا علی کے۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے، ہماری میں بڑی بڑی زبانیں کھل گئی ہیں 2-2 گز کی، لیکن اطمینان رکھو امام صادق کے مکتب کے غلام زندہ ہیں اور ایسی زبانوں کو بند کرتے رہیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عقلی اور منطقی جواب کیسے دیا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اعتراض یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ علی کی غیرت نے کیسے گوا رکھے، یہ اعتراض بتا رہا ہوں، اعتراض میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعتراض۔ علی گھر میں ہو اور دروازے کو آگ لگا دی جائے اور فاطمہ کا پہلو زخمی ہو جائے، آہستہ آہستہ، خاموش، زبان درازی کرنے سے پہلے سوچا کرو کہہ کیا رہے۔ بھول گئے ہو علی کو، علی کون ہے؟ بھول گئے ہو؟ اشجع الناس من غلب ہوا، بہادر ترین فرد وہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی کو شکست دے۔ ایک شب ہجرت میں کہتا ہوں کہ وہ چھوٹا سودا تھا، علی کے نفس کا سودا دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھو جب دروازے پہ جمع ہو، آگ لگ رہی ہو اور علی صاحب ذوالفقار ہونے کے باوجود۔ تم کیا سمجھتے ہو علی کو؟ یہ علی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اشجع الناس۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں مگر ان کا بابا ابوہما افضلہما۔ یہ امتحان کسی نے نہیں دیا تھا، جو امتحان علی نے دیا تھا کہ علی اندر ہو، کسی کی مجال ہے لکڑیاں چن دے، علی اندر ہو، دروازے کو آگ لگائی جائے، علی گھر میں ہو، فاطمہ کا پہلو زخمی ہو، علی گھر میں ہو، محسن شہید کر دیا جائے۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ بدر و احد خیبر و خندق تو اس کے ادنا سے کارنامے ہیں۔ اگر نفس کا سودا دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھو، کیوں؟ جانتے ہیں علی کہ اگر تلوار نکلی یہ گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جائے۔ وہی تو علی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اشجع الناس۔
جب صاحب ذوالفقار ہونے کے باوجود اتنا بڑا، اور سوائے علی کے کائنات میں کوئی امتحان دے بھی نہیں سکتا. سنو اور یاد رکھنا، جب حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں نا، سینکڑوں بلکہ کئی ہزار، 1900 کے قریب زخموں کا ذکر ہے تاریخ میں. کھا کے نیچے ابھی سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا. ایک دستہ دوڑا شمر کی سربراہی میں خیموں کو لوٹنے کے لیے. حسین کی نگاہ پڑ گئی، چلا کر کہا او پسر سعد، اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی حمیت سے کام لو. ابھی میں زندہ ہوں، میرے گھر میں داخل مت ہونا، پہلے مجھے قتل کر لو. اور جانتے ہیں پسر سعد نے روک دیا شمر کو، رک جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، پھر خیموں میں حملہ کرنا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حسین سے بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی اس کے سامنے اس کے گھر میں داخل ہو جائے. علی علی علی، سمجھ میں آیا؟ علی، یہ امتحان علی نے دیا تھا. علی گھر میں ہو دختر رسول دروازے پر جائے، علی گھر میں ہو دختر رسول کا پہلو شکستہ ہو، علی گھر میں ہو محسن شہید ہو جائے. اب سمجھ میں آئے علی کون؟ زبانیں کھولنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھا کرو، تمہاری اوقات کیا ہے. 2 کتابیں پڑھ کے تم اہل بیت کے مقامات پہ حملہ کرو گے، تمہاری یہ مجال. 1400 سال سے نپٹ رہے ہیں، تم جیسوں سے بھی نپٹ لیں گے. اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، اپنی قص سے بڑی باتیں نہ کرو. جب پٹختے ہیں نا اہل بیت تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم گئے کہاں. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ علی، یہ علی جس کے سامنے سب کچھ ہوا. آئیے آپ کو منظر دکھاؤں 1-2. ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، میرے بھائی آ گئے، پڑھنے والے جو میرے بات پڑھیں گے مجھ سے بہتر انداز میں پڑھتے ہیں صاحب، لیکن اپنے حصے کا اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں. ابھی کہیں پڑھ کر آ رہے ہیں خوارج کے اوپر 5 مجالس پوری نہروان تھا، یعنی خوارج کا آغاز وغیرہ سب، بس صرف اتنی بات کریں گے. 10 ہجری یعنی 11 ہجری اور 40 ہجری، 29 سال علی نے گزارے کیسے؟ علی موت کا تعاقب کر رہا تھا ہر جگہ کہ کہاں ہے یہ موت، تاکہ میں اس کی کلائی مروڑوں، اس کو شکست دوں. ڈھونڈتا رہا ہر مارکے میں. شہادت کی تمنا سے جو جاتا تھا اس کا نام تھا علی. میں روایات نہیں پڑھ رہا، روایت کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں. یہ حضور کی روایات ہیں، اس سب کے پیچھے جو میں نے جملہ کہا ہے. ہر مارکے میں حصہ لے رہا ہے، ٹوٹ پڑتا تھا. بیٹے سے کہا تھا نا، بیٹا تیرے بابا کو کوئی پرواہ نہیں، موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، موت پر حملہ کرنے والے کا نام ہے علی. یہ جب آئی تھی نا 19 کی شب، بہت کوشش کی چھوٹی شہزادی ام کلثوم نے کہ بابا آج کی صبح مسجد نہ جائے. بس چند جملے روک. کیوں؟ رات سے دیکھ رہی ہے کہ بابا جو باتیں کر رہے ہیں وہ عجیب ہے. فراق، جدائی، لبیک کہہ رہے ہیں کسی کو. بابا آج نہ جائیں، میرا کلیجہ حلق میں آتا ہے. نہیں بیٹی، قضاء و قدر کے فیصلے ہیں. تیرے یہ دن، یہ گھڑی کب سے انتظار کر رہا تھا علی اس کا. پھر اپنے آپ سے کہتے تھے نفس تیار ہو جا، اے میرے نفس تیار ہو جا، جو پیش آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جا. گھر سے نکلنے لگے تھے نا تو پلے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے، بطخیں جن کا ذکر ہے، چمٹ گئی تھی عباس علی. چلا کر جیسے کریو مولا نہ جاؤ، مولا نہ جاؤ. گھر سے نکلنے لگے نا، دروازے کی کنڈی دامن میں اٹک گئی، جیسے روک رہے ہوں جمادات کے مولا نہ جاؤ. جانا تھا، گئے علی. ابھی وقت ہے اذان میں کافی، نوافل ادا کی. اذان کا وقت ہوا، علی نے خود اذان دی، اور ایسی اذان دی کہ کوفے کے ہر فرد نے اپنے گھر میں اس آواز کو سنا، اور کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہا ہے. علی کی آواز سن کے روتا کیوں تھا یہ نہیں مانا. مختصر کرتا ہوں، ایک خاص حصہ مجھے پڑھنا ہے. ضربت لگی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فاستو رب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا.
آج موت کی کلائی کو مروڑ دیا علی نے، شکست دے دی موت کو، اٹھایا بچوں نے، کوہرام بپا ہے، گھر گھر سے لوگ نکل رہے ہیں، کیوں؟ جبرائیل کی ندا گونج رہی ہے، تہدمت ارکان الہدا، الا قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ہدایت کے ارکان ڈھہ گئے، سر پیٹتے ہوئے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، ایک ہجوم ہے۔ علی غشی کے عالم میں اتنا گہرا وار تھا اس زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا کہ سر کو شگافتہ کر کے مغز تک جا کے پہنچا تھا۔ جب گھر کے قریب پہنچے، غشی سے آنکھیں کھولی، بیٹا حسن سب کو واپس کرو، سب کو واپس کرو، کوئی نہیں، بس یہاں سے میرے بچے مجھے لے کے جائیں گے۔ اسبغ ابن نباتہ آگے بڑھے، مولا یہ موقع ایسا نہیں، ہم سب کو ساتھ جانے دے کہا نہیں، گھر میں میری بیٹیاں ہیں، مجھے خوف ہے کہ مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو کہیں ان کے گریے کی آوازیں بلند نہ ہو جائے اور کوئی نامحرم ان کا گریہ نہ سنے۔ میں کہتا ہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے جہاں آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ کوئی زینب ام کلثوم کے گریے کی صدا نہ سنے، کیا ہوگا 61 ہجری یہی کوفہ، یہی گلیاں ٹھٹ کے ٹھٹ ہزاروں کا مجمع اور منادی ندا دیتا ہوگا جسے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا۔ سنیے 2-3 جملے مجھ سے سن لیجئے، بس زحمتیں ختم کر رہا ہوں۔ 19 اور 20 کا دن گزرا، رات گزری، 21 کی شب ختم ہو رہی ہے، حسن کو وصیتیں ہو چکی، بچے ودا کر رہے ہیں بابا کو، علی تسلی دے رہے ہیں، مگر بیٹیوں کی تسلی کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوگی زینب کی تسلی؟ کہاں ہوگی ام کلثوم کی تسلی؟ غش پہ غش آ رہے ہیں، سینے سے لگایا علی نے، تسلی دی، زینب حوصلہ کر، زینب حوصلہ کر، ابھی تیرا یہ حال ہے، بتا اس وقت کیا حال ہوگا جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے اپنے دامن میں اٹھائے، میرا جنازہ چلا جائے گا، میری بچی حوصلہ کر، اس وقت کیا ہوگا جب بھائی حسن کا تیروں سے بھرا جنازہ، میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ کیا کیا باتیں ہوں گی، میری بچی اس وقت کیا حال ہوگا جب کربلا کا سفر درپیش ہوگا، میری بچی ابھی تجھے ڈھارس دینے والے، سہارا دینے والے تیرے بھائی، تیری بہنیں سب موجود ہیں، اس وقت کیا ہوگا جب 70 قدم کے فاصلے سے تو اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے، میری بچی اس وقت کیا حال ہوگا جب تیری نظروں کے سامنے حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے گا، اس وقت کیا حال ہوگا جب خیموں میں حملہ ہوگا، لوٹ مار ہوگی، آگ لگے گی، تیرے سر سے چادر چھنے گی، آج میرا نام لے کر رونے والی زینب کل جب تو حسین کا نام لے کے روئے گی تجھے تازیانوں سے مارا جائے گا۔ صبح ہوئی، جنازہ تیار، بھائیوں نے اٹھایا، دوڑی زینب ام کلثوم آگے، بھیا ایک بار اور رخصت ہونے دو، بھائیوں نے جنازہ رکھ دیا، بہنیں جنازے پر گر پڑی، پھر اٹھا کے لے گئے دروازے تک، پھر بہن دوڑی، ایک بار بابا کی زیارت اور، ارے جتنی بار زینب نے کہا، حسن حسین نے، عباس نے، محمد حنفیہ نے، اتنی بار جنازے کو رکھا، لیکن آخر چلا گیا نا، چلا گیا جنازہ، میں کہتا ہوں مولا رات کی تاریکی صحیح، جنازہ لے جانے والے صرف بیٹے صحیح، چلا تو گیا، دفنا تو دیا گیا، ہاں کربلا کا علی، کربلا کا سید سجاد، سامنے بابا کا لاشا پڑا ہے، بے گور و کفن، اور سید سجاد کا جملہ موجود ہے اس بیٹے پر جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو اور اسے اپنے بابا کا لاشا دفنا اللہ لعنت اللہ علی القاتل۔